جی ہمارے لیکچر چل رہے ہیں بچوں کی تربیت کے بارے میں۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ہمیشہ حکمت اور دانائی سے کام لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہلکی سی غفلت بھی بہت سے پریشان کن نتائج کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے آج میں کوشش کروں گی، بلکہ یہ چلے گا ٹاپک کچھ دن، کہ اصلاح اور تربیت کے سلسلے میں بے حکمتی فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حکمت مومن کی گمشدہ معراج ہے، اسے جہاں ملے وہ لے لے۔ اپنی طریقے سے یا اپنی عادتوں کے مطابق یا اپنے ماحول کے مطابق بچے نہیں پالنے چاہیے۔ بچے اس طرح پالنے چاہیے جس طرح قرآن و سنت میں ہمیں دلائل ملتے ہیں یا ٹپس ملتے ہیں، یا ہمارے جو بڑے تھے جن کے پاس بہترین بچوں کی تربیت کے ویلیوز تھے، جس کی وجہ سے آج ایک نسل بہترین امتی کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک میں بھی حکمت اور دانائی پر بڑا زور دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رسول یا اصحاب رضی اللہ عنہ کی اصلاح اور تربیت کے سلسلے میں حکمت اور دانائی کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ کوئی ایسا لفظ زبان سے نہیں نکالتے تھے جس کا حاضرین پر کوئی غلط اثر پڑے۔ ہر قول اور ہر عمل حکمت اور دانائی سے لبریز ہوتا تھا تاکہ افراد کے کردار کی بہتر طور پہ تشکیل ہو سکے۔ ان تمام مختصر سی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی طرف ہم دھیان بھی نہیں دیتے، اور وہی چیزیں بچے کی شخصیت کو خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ بظاہر ہم اچھی خوراک، اچھی سکولنگ اور گھر میں ہر طرح کی آسائشیں میسر کر رہے ہیں، گھومنے پھرنے بھی، ان کو گھمانے پھرانے بھی لے کے جا رہے ہیں، اور ان کو ہر طرح کی آج کے جدید دور کی ٹیکنالوجی کی تمام سہولتیں انہیں مہیا کر رہی ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہم ایسی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی شخصیت بالکل خراب ہو رہی ہے۔ پہلی چیز، آپ غور سے سنیے گا اور دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کو بہتر کرنے کی اور بہتر رکھنے کی توفیق دے۔ پہلی چیز ہے گھر کا ماحول۔ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، اور گھر کس کا ہے؟ آپ کا، اور آپ میں کس کا ہے؟ خاتون کا، کیونکہ گھر کی اصل مالک تو خاتون ہی ہوتی ہیں۔ مرد تو ہوتا ہے ایک ہوٹل میں آنے والا انسان جو صبح ناشتہ کر کے گیا اور رات کو واپس آیا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اکیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ ہم یہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ آپ کا فرض نہیں ہے، آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، آپ کا حق نہیں ہے، آپ اپنے دفتر کو سنبھالی رکھتے ہیں، آپ آ کے ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ اخبار اٹھا لیتے ہیں، آپ موبائل پہ گپے مارنے لگ جاتے ہیں، میں صبح سے بچوں کے ساتھ کھپی ہوئی، آپ بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ باتیں حضرت ہاجرہ نے کیوں نہیں کی؟ ان کے جو ہسبینڈ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے حکم سے انہیں صحرا میں چھوڑ آتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ میں اکیلے بچے کو کیسے پالوں گی، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گی۔ میں اسی لیے کہتی ہوں کہ آپ اسلاف کو پڑھیں، امام احمد حنبل کو پڑھیں، ابو امام حنیفہ کو پڑھیں، امام تیمیہ کو پڑھیں، امام مالک کو پڑھیں، امام شافعی کو پڑھیں، حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کو پڑھیں۔ پیچھے ماؤں کا مضبوط کردار ہے۔ کچھ یتیمی میں پلے ہیں، کچھ اسیری میں، کچھ غریبی میں، کچھ فقیری میں، لیکن مائیں بڑی سٹرونگ تھی۔ آج آپ نے سٹرونگ ہونا ہے، آپ نے مضبوط ہونا ہے۔ آپ کو ایک کام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، آپ کہتی کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ آپ نے ایک بہترین امت تیار کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین امتی بنانا ہے۔ اور اگر میرا پچھلا لیکچر یاد ہو تو آپ کی درجات کی بلندی کا سبب یہی اولاد بنے گی جس کو آپ قرآن و سنت کے مطابق اس طریقے پہ چھوڑ کے جائیں گے۔ تو گھر کا ماحول سب سے پہلے آپ ہیں،
آپ کیسی ہیں، آپ کا لباس، آپ کا رکھ رکھاؤ، آپ کے بولنے کا طریقہ، آپ کا سلیقہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پتہ چلتا ہے نا، اسی سے بڑی بڑی باتوں کا اندازہ ہوتا ہے تو ان باتوں کو میں اتنا نہیں توجہ دیتی، لیکن کہتے ہیں کسی کے گھر کو دیکھنا ہو تو اس کے کچن کو دیکھ لو، اس سے صفائی کا اندازہ ہو جائے گا۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو بچوں کی بہتر تربیت کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنایا جائے۔ کیا وہ آسائشوں سے، آرائشوں سے، پرتعش زندگی سے خوشگوار ہوتا ہے؟ قیمتی صوفوں سے، قیمتی بستر سے، بہترین ٹیکنالوجی سے خوشگوار ہوتا ہے؟ آپ سب جانتی ہیں کہ نہیں۔ وہ خوشگوار ہوتا ہے آپ کے لہجے سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے اسمائلی فیس سے، آپ کی خوش دلی سے، آنے جانے والوں کو بھی خوش دلی سے ایکسپٹ کرنے سے۔ بعض گھرانوں میں گھریلو جھگڑے یا مالی بدحالی کی وجہ سے فضا غم آلود اور ماحول ہر وقت دکھی رہتا ہے۔ ایسے ماحول میں پلنے والے بچوں میں بہت سی خرابیاں جڑ پکڑ جاتی ہیں۔ جیسے میرا دوسرا گروپ ہے جس میں دکھ سکھ کی راہ میں ہم لیکچر اس میں ڈالتے ہیں، وہ اسی میں کہ پہلے ہم خود کو بدلیں۔ جب خود کو بدلیں گے تو گھر بدل جائے گا، ماحول بدل جائے گا، ہر چیز بدل جائے گی۔ تو گھریلو جھگڑوں کو بچوں کے سامنے کرنا یا گھریلو جھگڑوں کو بچوں کے سامنے ڈسکس کرنا یا خاندان کے جھگڑوں کو اپنے گھر تک لے آنا، یہ بچوں سے ان کو بچائیں۔ اگر آپ سسرال کے اندر بھی رہتی ہیں اور سسرال میں آپ کے لیے بہت سی مشکلات ہیں، تو اس میں رہ کے بھی آپ بچوں کی بہتر تربیت کر سکتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے آپ کا اپنا روم، جس میں آپ بچوں کے ساتھ کھیل کے، ہنس کے۔ میری ایک بہت اچھی دوست ہے، ان کی ساس، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، بہت زیادہ کچھ مسائل ایسے ہوتے تھے، عمر کا تقاضا ہو جاتا ہے، تو ان کے پھر ایک ہی کام تھا کہ جب ان کی ساس کچھ ایسے پرابلم کریٹ کرتی تھی تو وہ اپنے بچوں کو لے کے اپنے کمرے میں جا کے کمرہ لاک کر کے تو تین گھنٹے کے لیے آرام سے اندر بیٹھ جاتی تھی۔ اور ان کے ہسبینڈ نے بھی کہا کہ بجائے والدہ کو خدا نخواستہ آپ کو چوچا بول جائے، گناہ گار ہوں، تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، امی کی عادتیں ایسی ہی ہو گئی ہیں۔ اور وہ پھر اپنے بچوں کو اندر اس کے ساتھ کھیلنا، کودنا، لوڈو یا ڈرائنگ کرنا، میں لوڈو تو نہیں کہوں گی، وہ تو دنیا دار خاتون کی بات ہے، اچھی باتیں کرنا، بکس، آپ کے گھر میں کمرے میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ کہیں بھی کہ دادی اماں ایسے کیوں کرتی ہے، تو آپ کو کوئی بات نہیں بیٹا، بڑھاپا ایسا ہی ہوتا ہے، انہیں خود یاد نہیں کہ کیا کر رہی ہیں، انہیں خود سمجھ نہیں، وہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ نے کوئی بات ذہن میں نہیں لانی۔ تو ان کے ذہن میں بھی یہ آ جائے گا کہ چلیں دادی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور بچوں کو بتائیں وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ مجھ سے زیادہ آپ کو چاہتی ہیں، وہ آپ کے لیے بہت ورڈ رہتی ہیں، اس لیے آپ بھی جب ان کا موڈ ٹھیک ہو تو اسی طرح ہنس کھیل کے ان سے بات کریں۔ مشکل ہے تو پھر جنت تو آسان نہیں ہے نا، جنت کے لیے تو پھر مشکل کام ہی کرنے ہیں نا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کو اور اپنے شوہر کا پرابلم۔ کوئی بات بری لگ سکتی ہے، میں نے ایک گروپ میں سینڈ کیا تھا ان سے نپٹنے کے طریقے، میں کبھی آپ کو زندگی رہی تو آڈیو بھی پڑھ کے سنا دوں گی، اس میں پڑھ کے سنا دوں گی، لیکن اس میں بھی آپ کو جنت چاہیے نا، آپ ڈسکس کر سکتی ہیں، ایسے وقت میں کریں جب بچے پاس نہ ہوں، بچے سامنے نہ ہوں، اس وقت آپ کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ اسلاف میں جائیں، زیادہ دور نہ جائیں، اپنی ماؤں کو ہی دیکھ لیں، تو کبھی بھی نہیں جھگڑا ہوا تھا، تو کیا نہیں ہوتا ہوگا؟ لازماً ہوتا ہوگا، ہمارے سامنے نہیں ہوا ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ گھر میں اچھی بات کی جاتی تھی، اچھا ماحول رکھا جاتا تھا، والد نے بھی کہنا کوئی بات کو تو کہتے تھے ماں سے پوچھ لے، آرام سے کہہ کے اپنے نکل جاتے تھے، انا کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، انہیں پتا ہوتا تھا کچھ چیزیں ماں کے کنٹرول میں ہیں۔ اب میں جیسے اپنی بچی پال رہی ہوں، میرے ہسبینڈ کا بھی یہی ہے، خوراک کے بارے میں ماما سے پوچھو، میں کہوں گی نہیں بیٹا اس سے آپ کا گلا پک جائے گا، اس کی جگہ آپ یہ کھا لیں۔ یہ اپنے پاپا کے ساتھ اگر باہر بھی گئی ہوگی تو وہاں سے فون آتا ہے کہ ماما فلاں چیز میں کھا لوں، اگر اس کی صحت کے لیے اچھی ہے تو میں کہتی ہوں کھا لو،
ورنہ اگر پاپا کہیں بھی، اول تو وہ کہتے نہیں کہ کھا لو، جا کے ماما کو بتا لینا، تو کہتی ہے نہیں ماما اوکے کریں گی تو میں کھاؤں گی۔ کہنے کا مدعا یہ کہ آپ آپس میں ڈیوائز کر سکتے ہیں کام بچوں کے معاملے میں، کہ آپ کس چیز تک آپ انوالو ہوں، میں نہیں انوالو ہوں گی، اور کہاں میں شروع میرا ہوتا ہے وہاں آپ نہیں انوالو ہوں گے۔ بعض کے اوپر پڑھائی کا بھی ہو جاتا ہے، ٹیوشن کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو گھر میں آج نیت کریں، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، دعا کریں کہ ہم اپنے گھر کے جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پھر دوسری چیز ہے کہ اگر مالی طور پہ آپ ویک ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، میں نے لوگوں سے بہت کچھ سیکھا۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا آپ نے حکمت کیسے سیکھی، تو انہوں نے کہا بیوقوفوں سے۔ مطلب یہ کہ جو بیوقوف کرتے ہوتے تھے وہ میں نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ بیوقوفوں کی حرکتوں کا جو رزلٹ نکلتا ہے اس سے انسان سبق سیکھتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ تو میں نے اپنی غلطیوں سے بھی بہت کچھ سیکھا، لیکن میرے ارد گرد جو لوگ تھے میں ہمیشہ ان کو دیکھتی تھی۔ ایسے غریب کپل میں نے دیکھے جن کے ہسبینڈ ریڑھی لگا رہے ہیں چنوں کی، سموسوں کی، کسی بھی سلمے کے باہر یا ایسی جگہوں پہ جہاں رش ہونی ہے، اور پھر وہ گھر آ رہے ہیں تو میں حیران ہوتی تھی۔ ان کی بیوی حشاش بشاش، گالیں ریڈ، اگر گھر میں ڈیلیوری ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، کھانے کو کچھ نہیں، جا کے مرغی کی دکان سے جو سری نہیں ہوتی، مرغیوں کی سریاں جو پھینک دیتے ہیں ڈرم میں، وہ لا رہی ہیں، پیر مرغیوں کے پنجے ان کو دھو کے اس کی یخنی پی رہی ہیں، اور کبھی ان کی زبان پہ یہ لفظ نہیں آتا تھا کہ میں بہت غریب ہوں۔ ہمارے نیبرز میں ہوتی تھی، والدہ سے ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی، جب کبھی بور ہو امی کے پاس آ کے بیٹھتی تھی، لیکن ان کی گالیں ریڈی رہتی تھی۔ تو میری امی کہتی تھی دیکھو نا آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو یہ کتنے دونوں خوش ہیں کہ گاؤں میں ماتم ہے، اکٹھے جا رہے ہیں، دونوں دنیا سے آج چلے گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے دے۔ اسی طرح ایک اور فیملی بھی تھی، آپ حیران ہوں گے کہ جب پاکستان بنا تو وہ کہیں ہجرت کر کے آئے ہیں تو انہیں کون سی جگہ ملی، یہ جو ڈیوڑی نہیں ہوتی، آپ بڑے بڑے جو گھر ہوتے ہیں تو ان کی پہلے دروازے سے اندر ڈیوڑیاں ہوتی ہیں لمبی سی، اس میں انہوں نے جس طرح بھی آ کے قبضہ کیا یا جیسے بھی ان کو جگہ ملی، وہاں ان کی ساری زندگی گزری اور ان کے وہیں بچے پیدا ہوئے۔ اور میں ایک دفعہ صرف ان کے گھر گئی، کچھ مجھے یاد نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ تھا، تو میں اپنی مدر ان لا کے ساتھ میں پریشان ہو گئی۔ میں دیکھوں کہ جب اندر والا جو دروازہ تھا ڈیوڑی کا جو گھر کے اندر جاتا تھا ادھر کسی اور کا قبضہ تھا، وہ لاک تھا پکا صدیوں سے، اس کے آگے بھی سامان، اور جو باہر سے ان کو الگ سے ایک چھوٹا سا راستہ انہوں نے نکالا ہوا تھا۔ ان کی سب سے اچھی بات ہے کہ وہ شام کو فارغ ہو کے نا تو دونوں آہستہ آہستہ واک پہ نکل جاتے تھے، بازار بھرا ہوا، اور ان کو میں نے ہمیشہ واک کرتے دیکھا۔ وہ بھی بہت خوش تھے، اتنے پیارے ان کے بچے، اور سب بھی آئے گئے ہیں، سب اپنے گھروں کے ہو گئے، انہی ڈیوڑیوں میں نکاح ہو گئے۔ تو یہ اس دور کی باتیں ہیں، کہاں پیغمبر کی میں باتیں آپ کو سنانے لگوں یا میں صحابہ کرام کی، تو ان کے گھر میں کیوں نہیں جھگڑے تھے؟ کیونکہ دل بڑے تھے نا، اور دل لگایا نہیں تھا نا ان چیزوں سے۔ ابو دردہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں اترتی ہیں کہ کون اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، تو ان شارٹ کہ ابو دردہ نے باغ دے دیا اور جا کے اپنی بیوی کو آواز دی جو باغ کے اندر ان کا گھر بھی تھا کہ اے ام دردہ، میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو انہوں نے اندر سے کہا بہت بہترین تم نے سودا کیا، اور وہ بھی باہر نکل آئیں۔ وہ مائیں بنے نا آپ، دینے والی، دلانے والی، بچوں کے ہاتھ میں بھی کہیں کہ دیں۔ تو اس لیے پہلی چیز، میں لمبی بات نہیں کروں گی، کافی لمبی ہو گئی، آج آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے، ڈائری بنائیں کس بات پہ جھگڑا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، میں کیوں جھگڑتی ہوں، کیا جھگڑنے سے مسئلہ حل ہو گیا ہے، جھگڑا چھوڑنے کا کیا رزلٹ ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا، سارا لکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بیکار سی باتوں پہ جھگڑا ہے، سب کو چھوڑ دیں، اب بچوں کی تربیت میں لگ جائیں۔ دوسری چیز، اگر بچے سے غلطی ہو جائے تو کیا کیا جائے؟
اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے یا آپ کوئی بات اسے سمجھائیں اور اس کی سمجھ میں نہ آئے تو غصے میں نہ آئے. کئی دفعہ ہمیں بھی بات سمجھ نہیں آتی اور اگلا چڑھتا تو ہم کہتے ہیں چڑ کیوں رہے ہیں, نہیں سمجھ آ رہی بھائی, آرام سے بھی بتا سکتے ہیں. ہم نہ صرف چڑھتے ہیں بلکہ ان کو سزا بھی دیتے ہیں, اپنا غصہ ان پہ نکالتے ہیں, اپنی تھکاوٹ, اپنے شوہر سے جو چڑ کی ہوتی ہے وہ, سسرال کی جو باتیں سنی ہوتی ہے وہ, سارا بچوں پہ. اور بچہ سوچتا ہے میرا کیا قصور, وہ کسی نے بڑی اچھی بات لکھی کہ دروازہ زور سے پٹکتے ہیں, دروازہ بھی کہتا ہے میں نے کیا کیا بھائی. اگر بچے سے غلطی ہو جائے, بلکہ اگر کیا بچہ کرتا ہی غلطی ہے, اس صورت میں اس میں نفرت کے جذبات کے جڑ پکڑنے کا اندیشہ ہے. اس لیے آپ اسے مستقل مزاجی سے سمجھانے کی کوشش کریں, آرام سے, تسلی سے, اور یہ نہ کہ آئندہ میں یہ نہ دیکھ کرتے ہوئے دیکھوں, وہ کرے گا, کیونکہ غلطی کبھی باج نہیں ہوتی, غلطی پہ غلطی ہوتی ہے. اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو عفو درگزر سے کام لیا جائے, محبت اور پیار سے سمجھا دیا جائے. یہ چیزیں پہلے اپنے اندر آپ کو لانی پڑیں گی. ایک بار جو غلطی ہوگی وہ بار بار یاد نہ دلائی جائے کہ تم نے کل بھی یہی کیا تھا, پرسوں بھی یہی کیا تھا. ایسا کرنے سے بچے میں چڑ اور ضد پیدا ہو جاتی ہے اور اسی غلطی کو دوبارہ کرنے کا جذبہ بھی پروان چڑھنے لگتا ہے, کیونکہ وہ سمجھ آتا ہے کہ اس سے میری ماں چڑھتی ہے تو میں بدلہ لینے کا بہترین طریقہ ہے ماں کو چڑھانے کا کہ میں دوبارہ وہی کروں. پھر بچے کی غلطی پر اسے دوسروں کے سامنے نہ ٹوکیے. اچھا, بعض دفعہ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, دادی ہے, نانی ہے, کہ دیکھیں نا امی, میں سے یہ سمجھاتی ہوں, یہ نہیں سمجھتا, یہ سمجھتی, تو آپ سمجھ رہے ہوتے کہ میں بڑے اچھا کام کر رہی ہوں, یہ بھی اس کو برا لگتا ہے. یہ بھی وہ نہیں چاہتا کہ میری ماں میری کوئی بھی بات, چاہے وہ پازیٹیو بھی ہے, نانی, دادی یا پھپھو یا خالہ کے ساتھ ڈسکس کرے. یہ ہمارے اپنے جاننے والوں میں یہ تجربہ ہوا کہ مجھے جا کے پھر بتانا پڑا کہ آپ کے بچوں کے اصل پرابلم یہ ہیں کہ آپ کوئی پھپھی آ جائے کہ آگے رکھ دیتے, یہ دیکھیں جس کے نمبر, میں صبح سے شام تک کھپتا ہوں, 2 نوکریاں کرتا ہوں, اتنی ان کی فیسیں دیکھتا ہوں, یہ دیکھو نمبر دیکھو. اچھے نمبر ہوتے ہیں لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ بھی فلی نمبر لیں, تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے, بچے کو برا لگتا ہے. تو میں نے جب سمجھایا تو سوچنے لگ گئے, میں نے کہا ہمارے بڑوں نے کبھی ہمیں جتلایا نہیں تھا, ہمیں پتہ ہمارے لیے ہی جاتے تھے جاب پہ, ہمارے لیے محنت کرتے تھے, لیکن دہراتے نہیں تھے. یہ میری خود اتنی عمر ہو گئی اور میری امی بھی ماشاءاللہ 70 کے قریب ہو گئی, میری ماں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم لوگوں کو پالنے میں میری بڑی جان کھپی ہے. خاموش رہتی ہیں. ہمیں کیا ہو گیا, ہم تو اٹھتے بیٹھتے بچوں کو جتلاتے ہیں. اصل تو بہنوں کو یا بھابھی کو یا ماں کو یا دادی کو بتانا ہوتا ہے کہ میں کتنا کماتا ہوں, کتنا لگاتا ہوں اور کتنی فیسیں دیتا ہوں. ایسا کرنے سے بچے میں چڑ اور ضد پیدا ہو جاتی ہے. تنہائی میں اچھے انداز میں سمجھائیں کہ بیٹا قدر کرو والد کی, جو آپ کے لیے جا رہے ہیں, آپ کے لیے اتنا کما رہے ہیں, آپ بھی محنت کرو. غلطی پر ٹوکتے ہوئے اس کی خوبیوں کا ضرور تذکرہ کیجیے کہ بیٹا آپ کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں, اتنے بہترین طبیعت کے, آپ تھوڑی سی لاپرواہی سے آپ اپنی کیوں زندگی خراب کر رہے ہیں. فرض کیجیے آپ کے بچے نے جھوٹ بولا, اس پہ الگ سے بھی آپ کو لیکچر دوں گی, ابھی مثال سے سمجھا رہی ہوں. تو تنہائی میں بچے کو اس طرح سمجھائیں, بیٹا تم بہت اچھے ہو, کوئی شرارت نہیں کرتے ہو, وقت پہ اٹھتے ہو, وقت پہ کھانا کھاتے ہو, بڑوں کا ادب کرتے ہو, یہ سب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, سب آپ کو اچھا کہتے ہیں, سچا کہتے ہیں. آپ نے جو یہ غلطی کی ہے اس وقت آپ کو یہ دھیان نہیں رہا کہ آپ کو کوئی غلطی کر رہی ہے, آئندہ احتیاط کیجیے گا. آپ دیکھیں کہ بچہ انشاءاللہ اس کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا. پھر اگر گھر پر مہمان یا رشتہ دار آئیں تو ان سے اپنے بچے کی شکایت نہ کیجیے, بلکہ بچے کی خوبیاں بیان کیجیے. بڑا اچھا پمفلٹ ہے لدا کا کہ آپ کا بچہ آپ سے کیا چاہتا ہے, پڑھیے گا کبھی. اس کو سرائیں دوسروں کے سامنے, تو کے سامنے کہ میرا بیٹا پانی لاؤ, میرا بیٹا برتن رکھو, اور کو میرا بچہ بہت میری ہیلپ کرتا ہے. اگر بچے کی کوئی کمی ہے تو اسے نظر انداز کر دیجیے اور اس میں زن اور چشم پوشی سے کام لیجیے. فرض کیجیے آپ کے بچے نے کبھی کوئی چیز چرا لی ہو, بچے ہوتے ہیں نا, کھانے کی چیزیں اکثر چھپا لیتے ہیں,
آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے کچھ رشتہ دار گھر آئے، موقع تلاش کر کے اپنے بچے کی خوبیاں ان کے سامنے بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتائیں کہ ہمارا بچہ کبھی کوئی چیز بغیر اجازت نہیں لیتا۔ بچہ جب آپ کی زبان سے اپنے بارے میں یہ بات سنے گا تو اس سے اپنے فعل پہ ندامت ہوگی، اور اس کا عین امکان ہے کہ وہ یہ طے کر لے کہ آئندہ وہ کوئی چیز بھی نہیں آپ سے آپ کی اجازت کے بغیر اٹھائے گا۔ میں نے پہلے بھی دکھ سکھ کی راہ میں یا جو پہلے لیکچر ہیں اس میں کسی میں یہ واقعہ سینڈ کیا تھا کہ ماسٹر صاحب نے ساری اسکول کی باہر کی دیواروں میں پینٹ کروایا اور پھر اناؤنسمنٹ بھی ہوگی کہ اب دیوار پہ کوئی کچھ نہیں لکھے گا، تو ایک بچہ شرارتی تھا، اس نے ساری دیواروں پہ کچھ نہ کچھ لکھ دیا۔ اب تحقیق کوئی شور مچا، کرتے کرتے کسی نے بتا دیا کہ فلاں بچے نے دیواریں کالی کی ہیں۔ ماسٹر صاحب سیدھا ان کے گھر چلے گئے اور ان کے والد کو ساری تفصیل بتائی۔ والد نے بچے کو بلایا، ماسٹر صاحب کو پتا تھا کہ اب اس کو ظاہر ہے ہمارے کوئی جاہل ہوتا تو جوتے ہی مارتا کہ جوتے پڑیں گے یا تھپڑ پڑیں گے یا 2-4 تو بڑی بڑی گالیاں پڑیں گی۔ تو اس کے والد نے کہا بیٹا میں آپ کو اسکول بھیجتا ہوں سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں بیٹا، اگر آپ میرا سر نہیں اونچا کر سکتے تو پلیز میرا سر جھکائیں بھی مت۔ وہ کہہ کہ وہ ماسٹر صاحب کی طرف مڑا اور اس نے کہا کہ آپ بلائیں پینٹ والے کو، فل پیمنٹ میں کروں گا اور سارے اسکول کو آپ پینٹ کروائیں، اور کہہ کے وہ کمرے سے نکل گئے۔ تو ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ تربیت میں نہیں کر پا رہا اپنے اسٹوڈنٹس کی جو ایک والد کہہ گیا، اور وہ بچہ شرمسار خاموش کھڑا۔ ماسٹر صاحب نے اٹھتے ہوئے اس کا ہلکا سا کان پکڑ کے کہا کہ دیکھو آپ کے والد نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، اور کتنی اچھی نصیحت کر کے۔ اور ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب بچہ اسکول آیا تو کلاس اسکول کا سب سے بہترین بچہ بن کے انٹر ہوا، اور کیا وہ پھر محنت کرتا تھا اور کیا پھر وہ نمبر لیتا تھا۔ اس کے لیے یہ جملہ بہت قیمتی تھا کہ میرے بیٹے اگر میرا سر اونچا نہیں کر سکتے تو نیچا بھی نہ کرنا۔ ہمیں جو الہدا میں قرآن پڑھاتے تھے انہوں نے جب آخری کلاس تھی اور بیچ ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے بھی ایک نصیحت کی تھی کہ ان کے والد نے ان کو کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے میرا سر ندامت سے جھک جائے اور تمہاری وجہ سے مجھے گالیاں پڑیں۔ یعنی لوگ ماں باپ تک جاتے ہیں نا کہ کس کی اولاد ہے اور کس باپ کی، اور فلاں کا بیٹا ہے تو فلاں ماں ایسی ہوگی تو باپ ایسا ہوگا۔ تو انہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی۔ اس لیے بعض موقعوں پہ انسان کچھ کہہ سکتا ہے لیکن یہی سوچتے ہیں کہ ماں کا سر آج نیچا نہ ہو، باپ کا سر آج نیچے نہ ہو۔ تو یہ ابھی 2 پوائنٹ رکھتے ہیں، ایک گھریلو جھگڑوں کو کس طرح بچانا، آپ نے حکمت ڈھونڈے، اللہ سے حکمت مانگے، اللہ حکمتیں دے گا۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی جگہ کوئی مشکل پیش آئے، ہم جیسے گناہگار حاضر ہیں، آپ بتائیں، ہم آپ کو طریقے بتائیں گے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ غلطی جب ہو جائے تو آپ نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ابھی پورا ویک آپ اس پہ توجہ دیں، نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس سے اگلے پوائنٹ آپ کو بتائے جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔